فضول باتوں کا تو آدمی اپنے ذہن سے تصور بھی نکال دے. پتا چلا ہے کہ دوران طواف موبائل فون بجتے ہیں اور موبائل فون پر گفتگو کی جاتی ہے جس کا کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی گفتگو سے بھی تعلق ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دل خراش بات یہ ہے کہ موبائل بجے اور وہ میوزیکل ٹیون کے ساتھ بجتا ہے. یہ ایسا مرض ہمارے معاشرے میں داخل ہو گیا. ایک تو خائی نہ خائی کو میوزک کو جائز کرنے کی ایک صحیح ہے بیجا میں مطلب قوم لگی ہوئی ہے، اور پھر وہ موسیقی کا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں بج گئی موبائل کے ذریعے. ہمارے قرآن پڑھتے پڑھتے موبائل میوزیکل ٹین بج گئی، موسیقی بج گئی، اور اب کعبے کا طواف کرتے کرتے بج گئے. نہ جانے کوئی تعجب نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دے رہا ہو، درود و سلام پڑھ رہا ہو. حضور یہ بڑا دل خراش موضوع آپ نے چھیڑ دیا ہے ہے کہ یہ کئی بار دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا کہ طواف کے وقت بندہ اپنی مناجات میں مصروف ہے اور برابر میں ایک طواف کرنے والے کا موبائل فون بجا اور اس میں گانے کی ٹیون ہے اور بڑی آواز میں گانا بھی بجے تو کوئی تعجب نہیں ہے، گانے بھی لوگ رکھتے تو ہوں گے جی. اور اسی طرح سب سے زیادہ دل خراش بات تو یہ ہے کہ عین مواجہ شریف پر سنہری جالیوں کے روبرو حاضری کا وقت تھا. بھائی حاضری دے رہے تھے، ظاہر ایک عالم ہوتا ہے انسان کا، زندگی میں یہ موقع ملتا ہے، اور اسی وقت ان کے آگے جو کھڑے تھے ان کے جیب میں موبائل فون بجا اور اس میں گانے کی ٹیون. اللہ اب آپ بتائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جہاں آواز پست کرنے کا حکم ہے وہاں پر مسلمان کے جیب سے موبائل بجتا ہے اور وہ میوزیکل ٹیون. یعنی اس سے وہ لوگ، وہ افراد غور کریں جو یہ کہتے تھکتے نہیں ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. استغفر اللہ. اب یہ جو روح کی غذا بنا رہے ہیں، یہ طواف کے دوران بتائیں کہ یہ آپ کی روح کی غذا بنی اللہ اللہ، یا طواف کے دوران آپ کی روح کو ایک ٹھیس لگی، یہ کیا ہو گیا؟ اور آپ مطلب کہ آپ کو لوگوں سے حیا آ رہی ہے اس وقت، یہ بات بھی ہوتی ہوگی. بالکل بالکل. لوگوں سے تو حیا آئی، اللہ سے حیا نہ آئی. اللہ اللہ اللہ. تو اب وہ تنہائی ہو یا مسجد ہو یا کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوں، مدینہ منورہ میں حاضری ہو، مینا اور عرفات کی مینا اور عرفات میں، اب کیسا منظر ہوتا ہوگا کہ جب غروب آفتاب کے بعد عرفات میں شخص دعا کر رہا ہو اور اس وقت اس کی مطلب کہ موسیقی بج جائے، گانا بج جائے، تو اے میٹھے میٹھے پیارے پیارے حجیوں اور حجنوں، کیونکہ اب تو اسلامی بہنیں بھی موبائل رکھتی ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کے کئی ملکوں سے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جو ہو سکتا ہے کہ ان کاموں میں مبتلا ہوں، آپ کسی کو نہ دیکھیں. ارے وہ جگہ کسی کو دیکھنے کے لیے ہے ہی نہیں. وہ جگہ تو خود کو دیکھنے کی ہے اور اپنے عیبوں کو دیکھنے کی ہے کہ میں کیا ہوں. قطع نظر اس سے کہ ہماری نظر کسی عورت کی طرف اٹھے اور اس کے کسی حسن کی طرف چلی جائے، اور نہ دیکھنے کی اس کے جو اعضاء ہیں اس کی طرف چلی جائے. کہ عورت کی طرف نظر اٹھنا تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جب نظر اٹھے تو اس کو پھیر لو، کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری بار دیکھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. اس طرح کی حدیث پاک خلاصے ہیں. تو یہ حدیث خود ہی ہمیں اس بات کا پتہ دے رہی ہے اور ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ عورت کی طرف دوسری بار نظر کرنا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام کے سردار ہیں، ان کے در سے ولایت بٹتی ہے کہ اے علی، جب تمہاری نظر کسی اور طرف اٹھے تو اسے پھیر لو، دوسری بار مت اٹھے. تو عورت کی طرف نظر اٹھنا، پھر سرکار کا یہ فرمانا کہ اسے لوٹا لو، دوبارہ مت اٹھانا. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس حدیث پر کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ عورت کو اپنے سامنے بٹھانا، پھر اسے گفتگو کرنا، پھر معاذ اللہ اس کو تارتے رہنا، اور پھر اپنی نفس کو ملامت بھی نہ کرنا. اور یہی عمل جو بند کمرے میں ہو تو بھیانک ترین، کہ جب کوئی غیر مرد اور غیر عورت ایک ساتھ ایک مقام پر بیٹھیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان میں تیسرا شیطان ہے. اور پھر اگر وہ سب کے بیچ میں کرے تو بھی غلط. پھر یہی عمل اگر کعبے کے سامنے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر ساتھ موسیقی بھی بج رہی ہو،
اور آپ اپنی مطلب کہ بچوں کی امی کو یا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ، جیسا ہمارے ضابطہ کے اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کی. دیکھیں یہ باتیں بہت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہیں کہ ابھی آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، آپ عام گھر کے کپڑوں میں ہیں، تو اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، پردہ کرے، اپنے نقاب کو ڈال کر رکھے. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو اول تو یہ دیکھیں کہ ایسی حالت میں طواف کرنا کیسا کہ جس میں غیر مردوں کے بیچ میں آپ کے گھر کی عورت کو مطلب کہ بھیچا جا رہا ہو. آپ بھی یقیناً اس بات کو پسند نہیں فرمائیں گے. تو ان چیزوں کے احتیاط، اور خدارہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اللہ کے گھر کا تقدس کو پامال کرنے سے بچیے. اور موسیقی تو ویسے ہی ناجائز ہے، بالخصوص کعبے کے طواف کرتے وقت. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ موبائل ہی جیب میں نہ ہو؟ رب سے لو لگانی ہے نا، تو دنیا سے منقطع ہونے میں کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا سے منقطع ہونے کا یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے. اپنے موبائل ہی بند کر دیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اس وقت مجھے کوئی کیوں چھیڑے، مجھے کوئی کیوں یاد کرے کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے حاجیوں اور حجنوں اور مدنی چینل پہ موجود تمام اسلامی بہنیں آج پکی نیت کر لیں کہ اب ہمارے موبائل فونوں میں سے ہی نہیں، ہمارے گھروں سے بھی موسیقی ہم نکال دیں. انشاءاللہ ہمیں موسیقی نہیں چاہیے. موسیقی ہمارے کس کام کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو آلات موسیقی توڑنے کا حکم فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم آلات موسیقی کو مختلف صورتوں میں گھر میں لے کر آ گئے. پھر کوئی اس طرح کی دلیلیں بھی دیتے پھرتے ہیں کہ جناب اب وہ آلات موسیقی کہاں رہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے موسیقی بن جاتی ہے. تو پہلے شراب تو زمین میں دبا کر بنائی جاتی تھی، پہلے شراب بنانے کے بھی طریقے الگ ہوتے تھے. اب اگر کوئی کمپیوٹرائز مشینوں پر اور دیگر آلات پر شراب بنے گی تو شراب جائز تھوڑی کو ہو جائے گی. شراب تو شراب ہی ہے. اگر پہلے دیسی طریقے پہ بنتی تھی تب بھی ناجائز، اب اگر ولایتی طریقے پہ بنتی ہے تو خمر شراب یہ جو شرعی حکم ہے وہ ناجائز کی صورت میں جائے گا. تو اگر طریقہ کار بدل جائے تو مطلب اپنی نفس سے نہیں، ہمیں اپنی نفس کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. شریعت ہمیں پردہ کرنے کا حکم دے رہی ہے، شریعت ہمیں موسیقی سے بچنے کا حکم دے رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں شریعت کی محبت ڈال دے، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، اور ہم گناہوں سے بچ کر حج اور عمرہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تقوی والا، جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے پچھلے ہی نشست میں فرمایا کہ بہتر زاد راہ تقوی ہے. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ بندہ سفر اختیار کرے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ وہاں پورا سفر طے کرے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مقام ابراہیم پر 2 گانا پڑھنی ہے. رش بہت ہے اور لوگ یوں بعض اوقات ہاتھ باندھ کر اور نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، یوں گا رہے ہوتے. عجیب و غریب عجیب و حالت ہوتی ہے. ادائیں لوگوں کی، ہم کسی کی ادا پر تو کوئی کلام کرتے نہ جانے کس کی ادا ایسی شریعت کے مطابق ادا ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کی اس ادا کے صدقے مغفرت فرما دے. نئی جگہ ملتی، وہ کیا کرے. حاجی مقام ابراہیم پہ اگر موقع نہیں ملتا تو مقام ابراہیم کے علاوہ مطاف میں کسی بھی جگہ پڑھ لے. مطاف اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے. طواف کرنے کی جگہ وہ مطاف. سفید ماربل جہاں بالکل بچھا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے یہ. اور مطاف میں بھی اگر موقع نہیں ملتا تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ لے. تو مسجد حرام کے علاوہ بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی. مطلب یوں کیونکہ نماز پڑھنی ہے تو تسلی کے ساتھ جگہ ڈھونڈ کر اچھے انداز سے نماز پڑھے. یہ ارشاد فرمائے کیا یہ جو مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے یہ ضروری ہے؟ یہ 2 رکعت جو طواف کرنے کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں یہ واجب ہے، ان کا پڑھنا ضروری ہے. اسی وقت پڑھے. اصل میں جو ادائیگی کرنی ہے اس کے بعد آپ